کی طرف سے جب نظر کرم ہوگی جی تو وہ بھی عطا ہوگا. ہو جائے گا جی اس انشاءاللہ. مقام پہ جا کے حج ہوتا ہے جی جی انشاءاللہ تعالی. جی تو آپ کی باتیں بہت اچھی بہت پیاری ہیں حج سے متعلق. سر میں بھی ان میں ایک تھوڑا سا اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا بالکل ہوں. سر کریں. اور وہ یہ ہے کہ حج ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بلاوا ہوتا ہے. بلاوا جی. جب کسی پر یہ کرم ہوتا ہے تو پھر یہ ایسا عظیم کرم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جی نا. تو یہ صرف اللہ کی اس رحمت اور عطا کی وجہ سے ہوتا ہے جی جو بلاوے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جی اور دوسری چیز فرمایا کہ جو لوگ حاجی کی زیارت کرنے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جانے پر بھی اجر دے گا اور جتنی دیر وہ حاجی کا چہرہ دیکھیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا. بے شک جی. اور بروز قیامت میں نے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حاجی جو ہے وہ اپنے خاندان کے یا اپنے جاننے والوں میں سے 400 لوگوں کا شفیع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اتنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں حاجی پر. جی سر. اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور انعامات ہیں حاجی کے لیے. جی جی اور اگر مطلب وہ حاجی ان چیزوں کو ضائع کر دے جی تو یہی بہت افسوس کی ایک بات ہے. جی میں سمجھتا ہوں اس طرف بھی ہمارا خیال ہونا چاہیے. جی. جیسے بھی آپ فرما رہے تھے نا کہ حج ہضم نہیں ہوتا ہاں جی ہاں جی اس کے اثرات, تو یہ بالکل میری بھی اس چیز سے ریلیٹڈ بات ہے یہ. جی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا وسلم. جی کہ تم میں سے جب کوئی اس قابل ہو جائے کہ حج کی طاقت رکھتا ہو ہاں جی تو پھر وہ حج نہ کرے. حج کی طاقت رکھتا ہو, استطاعت ہو اور حج نہ کرے, پھر وہ چاہے یہودی بن کے مر جائے یا نصرانی بن کے مر جائے, اللہ کو اس کے مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اتنی مطلب کہ اگر استطاعت اللہ تمہیں دے رہا ہے تو تم کیوں اللہ سے اتنی بے پرواہی برت رہے ہو. جی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ایک ارشاد فرمایا. جی فرمایا جی. اس بات سے میں ایک یہ بھی بات کہوں گا جی کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو حج کی اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. جی صحیح. اب اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ دن مکہ مکرمہ میں نصیب نہیں تو اگر والدین ہمیں نصیب ہیں, والدین کی دولت ہمارے پاس ہے, جی تو یقین کریں مجھ پہ آپ پہ ہر اس بندے پہ جس کے پاس والدین ہیں حج فرض ہے. جی اب حج کرے وہ والدین کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ کہ علیہ وسلم. پیار سے محبت سے دیدار کرو جی تو آپ کو ایک مقبول یعنی کہ گارنٹی شدہ حج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی جی کہ وہ حج قبول ہوتا ہے آپ کا. بالکل صحیح ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو قسم خدا کی کھا کے, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جی کہ میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو 100 حج کا ہی ثواب عطا دیتا کرے ہے گا. جی. بالکل صحیح. تو جو لوگ آج وہاں مکے کی بہاریں فضائیں نہیں دیکھ پا رہے وہاں جا کے, جی جی وہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے. کچھ خوش نصیب جن کے والدین ہیں تو وہ یہیں پہ اس نیت سے کریں. انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہی ہے. بالکل صحیح بات. اور حج کا ہی ایک موقع ہے. جی باقی اللہ تعالیٰ سب کو اس فرض کی ادائیگی کی توفیق دے. آمین. اور سب کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا کرے. آمین. دعائیں ہی ہو سکتی ہیں جی اور ساتھ ساتھ انفرادی کوشش. تو جی اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی آپ کی پوری ٹیم پہ بہت ساری رحمتیں فرمائے آپ کے خصوصی موقع پر. آمین. اور خصوصی پروگرام میں. جی سر. تو باقی آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیے گا انشاءاللہ تعالی جی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک. اس کی گونجیں, اس کی صدائیں دل کے جو اندر کے تار ہیں اس کو چھیڑ رہی ہوگی. جو اس ٹرانسمیشن کو لائیو وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور جو ہو کر آ چکے ہیں وہاں سے, اور ابھی جس قدم پہ وہ طواف ہو رہا ہے اس قدم پہ وہ لوگ چلے ہوں گے, ان کی کیفیات, ان کے اندر کی بھی ایک حب, ان کے اندر کی بھی ایک تما
ان کے اندر کا بھی ایک بیدارپن، ایک عشق، یہ آج پھر جوش مار رہا ہوگا کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس وقت اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. ہم آج گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آتے ہیں. یہ جو اجتماع اتنا بڑا ہے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کے جو پروسیس ہیں، اس کے احکام جو ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے سے رب کی شان نے اس کو کریٹ کیا سٹیپ بائی سٹیپ، اس کو بھی ذرا آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی افادیت کی سمجھ آئے گی. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو جب آپ سمجھنا شروع کریں گے کہ حج ہی کیوں جو ہے وہ ارکان رکھا گیا اور کیوں اس پہ اتنا کیا، اور یہ جو لاکھوں افراد اس محنت میں، اس مشقت میں، اس رب کے آگے حاضری میں اتنی سٹرگل، اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ اس گراؤنڈ ریئلٹی کی اٹریکشن ہے. جہاں پر پانی نہیں تھا تو پانی نکلا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ پوری ایک ہسٹری ہے، یہ میری آپ کی نہیں بنائی ہوئی ہے، پورا ایک قرآن مجید جو ہے اس کے اندر، احادیث اس کے اندر پوری سپورٹ کر کے ہم کو بتاتی ہیں. تو جب گراؤنڈ ریئلٹی کو انسان فالو کرتا ہے، سکین کرتا ہے، تو پھر دل کے اندر ایک حب، دل کے اندر ایک عشق، ایک جذبہ وہ کریٹ ہوتا ہے کہ نہیں، حج ہے. اور حج ہی ایک واحد سورس ہے اس دنیا میں استقامت والی بات. رب نے وسائل دیں، رب آپ کو توفیق دے. اور توفیق کے بعد ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے، کہتے ہیں ہمت بھی دے رب. کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ حج کرنے تو یہاں سے جاتے ہیں لوگ، لیکن آگے جا کے توفیق نہیں ہوتی رب کی. تو کچھ افراد جو ہے وہ حج سے پہلے ہی، لیکن خیر ان کے درجات، ان کے جو اور ہیں چیزیں، وہ رب ان کو اسی طرح اجر سے، اسی طرح ثواب سے ہی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن توفیق اور ہمت. اور دو چیزیں اور بھی آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے جوانی کا حج اور ایک ہوتا ہے بڑھاپے کا حج. جوانی کا حج اور بڑھاپے کے حج میں بھی کافی ساری چیزوں کا مختلف جو ہے نا روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے. لیکن جوانی کا حج اس لیے کہ اس کے اندر وہ جو آپ بھاگ کر ایک جذبے کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ، دیکھیں کام سب کے ہوتے ہیں، چاہے کوئی ایجڈ ہے اس کا بھی طواف اسی طرح ہوگا، ایون کوئی اگر ویل چیئر پر ہے تو اس کو بھی لے جانے والے ہوتے ہیں. بات صرف اس کی قبولیت کی ہے، اس کے بلانے کی ہے، میرے یا آپ کے چاہنے کی نہیں ہے. ہمارے اندر حب یا ہمارے اندر ایک اٹریکشن حج کی، یہ صرف رب کی ذات ہی ڈال سکتی ہے. اور اگر عشق رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہاں پہ تو کچھ ایشو اس طرح کے ہیں نا کہ ہمارا پورا توجہ، ہمارا پورا مرکز جو ہے وہ اپنا کنبہ، اپنا اہل و عیال ہوتا ہے. اور رب کہتا ہے کہ میرے بندوں کا خیال کرو. ہم جو ہے وہ بندوں سے پیار شروع کر دیتے ہیں اور رب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خیال شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ پیار کو کنورٹ کر کے خیال کی طرف لے کر جائیں گے اور خیال کو کنورٹ کر کے پیار کی طرف لے کر جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے چاہ بڑھتی ہے، کیسے معاملات جڑتے ہیں، پھر کیسے لبیک اللہم لبیک اندر سے پھر نکلتا ہے. تو جب اندر سے نکلے گا تو پھر یہ مت سوچیے گا کہ کہاں سے وسائل ہوں گے، کہاں سے سبب ہوگا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے آپ کنبے کو چھوڑ کر جائیں گے یا کہاں سے آپ سفر کریں گے. یہ سب چیزیں پھر تھری کی تھری رہ جاتی ہیں جب وہ بلانے پر آتا ہے. میں خود پریکٹیکل ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے وسائل نہیں تھے تو ان کا فون آیا کہ جی فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں حج پہ، تو ماشاءاللہ جی فلاں جگہ فلاں ڈیٹ ہے، فلاں ٹائم ہے. تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہاں پر رب یاد آتا ہے کہ واقعی رب جسے تو بلانا چاہے تو اس کو بلا سکتا ہے، جسے تو اپنے دربار میں حاضر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تیرے اختیار میں ہے یہ چیزیں، میرے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں. تو جتنا اس اختیار کو بڑھاتے جائیں گے، اندر حب کر کے پیار جب بڑھانا شروع کریں گے، تو پھر وہ پیار کا بدلہ دینا جانتا ہے، پیار کا کمپنسیشن دینا جانتا ہے. یہ حج کی بات ہو رہی ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں حج کے اثرات کی. حاجی جب نماز حج کر کر واپس اپنے گھر میں یا واپس اپنے علاقے میں آتا ہے، تو یہ جو جیسے قادری صاحب نے فرمایا، اس کو دیکھنے سے آپ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس مقدس جگہ سے ہو کر آ رہے ہیں. اب جن جن افراد نے حج کیے ہوئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، ان سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ اپنی لائف کو انالائز کر کے دیکھیں کہ جب حج کر کر آئے تھے تو کتنا عرصہ تک اس انرجی کو سیو کر کے چلے،
اس کے بعد پھر وہی دنیاوی ایشو، پھر وہی دنیاوی جھگڑے، پھر وہی دنیاوی معاملات، پھر وہی دنیاوی الجھنیں، وہی فکر معاش، فکر آمدنی، فکر اولاد، یہ سب چیزیں کنٹینیو ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب وہاں پر انسان ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی اس کا عزیز رشتہ دار اس کے ادھر نہیں ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے. اس وقت بس یہی ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، اے میرے مولا، اے میرے رب، یہ اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے یہ بس آج ہٹا دے، آج اس کو ڈیلیٹ کر دے. اور جب تیرے آگے میں آ گیا ہوں تو اب کچھ نہیں. اور یہ کتنا بڑا مارک ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جی وہ طواف ایسے ہے، جی وہ سرکار کا روزہ ایسے ہے، جی وہاں کے کبوتر ایسے ہیں، جی وہاں کی سرزمین ایسی ہے، جی یہ سب سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حج ہے. تو جب وہاں پر قدم رکھا جاتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بات، ایک واقعہ کنٹینیو 8 سال 10 سال 15 سال سے آپ کے مائنڈ میں پک رہا ہوتا ہے، حج 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 حج. پھر جب سعادت کی بات آتی ہے، نوازش کی بات آتی ہے، اس کے کرم کی بات آتی ہے، اور وہاں جب ان ہوتے ہیں آپ، اور جب فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں جو آپ کی دسترس سے باہر ہو. دیکھیں میڈیا کا دور ہے، سکیننگ کرتے ہوئے تو چلیں ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے ایسے ہے. لیکن جب پراپرلی پریکٹیکل آپ وہاں پر ہوتے ہیں، اس وقت رب آپ کو توفیق دے، رب آپ کو ہمت دے اس چیز کو ابزارو کرنے کی، اس چیز کی، اس تجلی کو، اس کیفیت کو اپنے اندر سیف کرنے کی. یہ سب چیزیں، یہ بات کر رہے ہیں حج کے اثرات کی. تو جو افراد اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں کہ وہاں پر کیسے کیسے ان کے ساتھ ایسے ایشو ہوئے، کیسے کیسے ان کے ساتھ معجزات ہوئے، اور کیسی کیسی چیزیں ان کے ساتھ آئیں. اور حج کے دوران کچھ ایسے افراد سے بھی انسان ملتا ہے جس کو وہ کبھی بھی نہیں جانتا، کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ساتھ جڑتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اپنے ہی ہے، اور صدیوں سے یا عرصوں سے اس کے ساتھ ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، حج یعنی ایک ارکان، ایک ہمارا اہم جزو، اور ایک ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں ہر سال لاکھوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتے 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 یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہو جائے گا. ابھی تو ایک اسیس کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ افراد تھے، اتنے لاکھ افراد تھے. جس سپیڈ سے ریشو بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ، اس سپیڈ سے یہ ایک لفظ ہوتا ہے جس میں صفریں ختم ہو جاتے ہیں، ٹریلین جس کو آپ کہتے ہیں، ٹریلین سے بھی بڑی کوئی چیز شاید ہوتی ہے. تو یہ وہ بھی وقت انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے، اور یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر چند گنتی کے افراد تھے. بات کو ذرا سمجھیے گا. اگر کسی افراد کے پاس کوئی پرانی فوٹیجز ہیں خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی، اس سنیریو کو آج کے سنیریو کے ساتھ میچ کرے تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہم لوگ یا کوئی بندہ تسلیم ہی نہیں کر پائے گا کہ نہیں یہ جگہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ انیشل ایک سٹیج تھی، وہ انیشل بڑھتے 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 بڑھتے. تو گراؤنڈ ریالٹی کی طرف آ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے حج کی